بعض نظروں میں قدرتی طور سے سلب جذب یعنی کھینچ لینے اور سما جانے کی قوت موجود ہوتی ہے۔ سلب اور جذب کے بارے میں چند الفاظ سن لیجئے۔ شیر اپنے شکار پر نظریں جمع کر اس کی قوت سلب کر لیتا ہے، یعنی اسے ہپناٹائز کر دیتا ہے۔ بلی چوہوں اور چڑیوں کو اسی طرح مسلوب الحرکت یعنی بے بس اور بے اختیار کر ان پر قابو پا لیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر کسی مہیب چیز سے ہماری آپ کی ٹکر یا سامنا ہو جاتا ہے تو پاؤں ہزار من کے ہو جاتے ہیں، جس طرح کسی نے جسمانی قوتوں کو سلب کر لیا۔ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ وہ ریلوے کی پٹریوں کے جال کو پار کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ دور سے انجن دھواں اڑاتا، چیختا، گرجتا، چنگھاڑتا چلا آ رہا ہے۔ فوراً ایسا لگا کہ زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ امروہہ ضلع مراد آباد ہندوستان کا ذکر ہے کہ میں دیہاتی علاقے میں ایک پایاب ندی سے گزر رہا تھا کہ اچانک سامنے سے پانی کی طوفانی باڑھ غضبناک اژدہے کی طرح چنگھاڑتی، پھلانگتی، چھلانگیں مارتی ہوئی نظر آئی تو میں تصور حیرت کی طرح اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ بعض لوگ نظر کی قوت سے سلب امراض کے مدعی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مریض کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈال دیتے ہیں جس طرح دو دوست گرمجوشی سے مصافحہ کریں۔ اس عالم میں ان کی نظریں معمول یا مریض پر رہتی ہیں اور یہ توجہ کی قوت سے اس شخص کے چھپے ہوئے یا کھلے ہوئے مرض کو اس کے جسم سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بھی قوت سلب کے ذریعے سے بعض مریضوں کو شفا یاب ہوتے دیکھا ہے۔ سلب امراض کے بعض عاملوں سے واسطہ بھی پڑا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد کا واقعہ ہے کہ میں کراچی میں بڑی بے سر و سامانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ نہ کھانے پینے کا ٹھکانہ، نہ رہنے سہنے کا آشیانہ۔ مصیبت یہ کہ بخار آنے لگا، مستقل حرارت رہنے لگی۔ اس نیم بیماری اور نیم تندرستی کی حالت میں زندگی بسر ہو رہی تھی کہ ایک عامل سے ملاقات ہوئی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ نظر سے امراض کو سلب کر سکتا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ اس شخص میں بیماریوں کو سلب کر لینے اور بیماروں کو تندرست کر دینے کی صلاحیت موجود تھی۔ وہ بہترین تنویم کار یعنی ہپنوٹسٹ بھی واقع ہوا تھا۔ میں اس کی تنویمی شفا بخشی کا شاہد عینی ہوں، بلکہ خود اس سے فیض اٹھایا ہے۔ حق مغفرت کرے، عجب